وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ہم سورۃ شعراء شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین میم. یہ آیات ہیں واضح کتاب کی. شاید کہ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لے گا اس بات پر کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. جب قریش ایمان نہ لاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے کہ شاید میری دعوت میں ابھی کچھ کمی ہے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے بڑے محبت برے انداز سے. اے نبی، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ اتنی تو آپ جان مارتے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے ایک نشانی نازل کرتے ہیں، یعنی عذاب نازل کرتے ہیں، تو ان کی گردنیں اس کے آگے جھک کر رہ جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ لوگ جھٹلا چکے ہیں تو عنقریب ان کے پاس اس چیز کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اس آیت میں پیشین گوئی ہے کہ یہ اے نبی تجھے جھٹلا رہے ہیں، تیرا مذاق اڑا رہے ہیں. جلد ہی انہیں ایسی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی جس سے ان کو حقیقت کا پتہ لگ جائے گا. اور یہ خبریں بدر کی جنگ سے ملنا شروع ہو گئی. یہاں تک کہ 8 ہجری تک جب مکہ فتح ہو گیا تو تمام علاقے پر مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا تھا، اور تمام کفار جو تھے مغلوب ہو چکے تھے، اور ان میں سے اکثریت ایمان بھی لا چکی تھی. تو یہ تجھے جھٹلاتے ہیں تو عنقریب ان کے پاس ایسی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا؟ ہم نے اس میں کس طرح کی نباتات، عمدہ نباتات پیدا کرتی ہے. بے شک اس میں بھی ایک نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لانے والے. اور تیرا رب تو بڑا زبردست اور رحم کرنے والا ہے. جب تیرے رب نے حضرت موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے. حضرت موسیٰ اپنے کنبہ کے ساتھ مدین سے مصر واپس آ رہے تھے جبکہ کوہ طور کے دامن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پکارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان فرمایا. حضرت موسیٰ کا واسطہ قریش سے کہیں زیادہ ظالم قوم سے تھا. ان کے ظلم کو اللہ تعالیٰ نے بلاء عظیم، بہت بڑی آزمائش کے ساتھ یاد کیا ہے. خود حضرت موسیٰ کی معاشرتی حیثیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کم تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو اپنی قوم کے سردار تھے، جبکہ حضرت موسیٰ کا تعلق غلام قوم سے تھا. اور اسی طرح فرعون قریش سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ ظالم تھا. تو
تو اسی لیے حضرت موسیٰ کا واقعہ قرآن مجید میں بار بار بتایا گیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا سکے۔ جب تیرے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تو ظالم قوم کے پاس جا، فرعون کی قوم کے پاس، وہ ڈرتے نہیں۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اے میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا نہ دے، اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو بھی رسالت عطا فرما دے۔ سینہ تنگ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ہاتھوں سے ایک فرعونی مر گیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ انسان تھے اور انسانوں کے ساتھ اس طرح کے خوف طبعی ہوتے ہیں۔ فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے ساتھ جو کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرا دیتا تھا، اس سے ایسا خوف ہونا ایک انسانی طبیعت کا تقاضا ہے، اور انبیاء بشر ہی ہوتے ہیں۔ میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، تو ہارون کو میرے ساتھ ہارون کو بھی رسالت عطا فرما دے۔ میں زیادہ فصیح اللسان نہیں ہوں۔ بعض مفسرین نے وہ جو واقعہ نقل کیا ہے کہ بچپن میں حضرت موسیٰ نے اپنی زبان پر جلتا ہوا انگارہ رکھ دیا تھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے۔ اور میرے ذمہ ان کا ایک جرم ہے، میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل ہی نہ کر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری باتیں بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے چونکہ قتل ہو گیا تھا تو حضرت موسیٰ اس لیے ڈرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری ساری باتیں غور سے سن رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت سے یہ مفہوم لیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں، اس کا ذکر ہم بار بار پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اور اللہ اپنی صفت علم کے ساتھ اور اپنی صفت غیب کے ساتھ ہر شخص کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں اور اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہیں۔ تم دونوں فرعون کے ساتھ جاؤ تو تم دونوں کہو ہم رب العالمین کے پیغامبر ہیں، تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بیچ دو۔ فرعون کہنے لگا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں پالا نہ تھا اور تو اپنی عمر کی کئی سال ہمارے ہاں رہا اور تم نے وہ کرتوت کی جو تو نے کی تھی اور تو بڑا ناشکرا ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں نے وہ کام تب کیا تھا جب کہ میں گمراہوں میں سے تھا۔ حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون ہی کے گھر میں ہوئی تھی۔ فرعون نے حضرت موسیٰ کی بات کا جواب دینے کی بجائے اپنے احسانات جتانا شروع کر دیے۔ حضرت موسیٰ کو اسی بات کا خطرہ تھا، کیا تو ہمارے ٹکڑوں پر نہیں پلا اور آج میرے سے ہی ٹکر لینے کے لیے میرے سامنے آ گئے ہو؟ اور پھر تمہیں اپنی وہ کرتوت یاد ہے جب تم نے ایک قبطی کو قتل کر دیا تھا اور قتل کر کے بھاگ گئے تھے؟ تو بڑا ناشکرا ہے کہ ہمارے سارے احسانات کو فراموش کر کے تو آج مجھے ہی چیلنج کرنے کے لیے آ گیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے میں نے وہ کام تب کیا تب میں گمراہوں میں سے تھا، تب مجھ سے غلطی ہو گئی تھی تو میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے پیغمبر بنا دیا، اور یہ احسان جو تو مجھ پر جتا دیا ہے تو نے بنی اسرائیل، اس کی وجہ یہ تھی کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ نہ تو بنی اسرائیل کو غلام بناتا، نہ تو ان کے بچوں کو قتل کرتا، تو نہ میری ماں مجھے ایک صندوق میں ڈال کے نیل کی لہروں کے سپرد کرتی اور نہ میں تیرے گھر میں پلتا۔ یعنی یہ جو تو میرے پر احسان رکھ رہا ہے کہ میں تیرے ٹکڑوں پر پلا ہوں، تو بات یہ ہے یہ تو تیرے ظلم کی وجہ تھی۔ تو ظلم نہ کرتا تو میں اپنے گھر میں اپنی ماں کے پاس پلتا۔ اور فرعون کہنے لگا اب جب اس معاملے میں حضرت موسیٰ نے اسے پورا ٹکر کا جواب دے دیا، اب اس نے ایک اور بات شروع کر دی۔ فرعون کہنے لگا اچھا یہ تو بتاؤ کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ فرعون خود الہ ہونے کا دعوے دار تھا، اپنے مجسمے بنوا کر مصر میں نصب کروا کے رکھے تھے۔ انتہائی تکبر سے کہنے لگا اچھا بتاؤ تو صحیح رب العالمین کیا شے ہے؟
حضرت موسیٰ نے کہا وہ زمین و آسمان کا رب ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم واقعی یقین کرتے ہو۔ فرعون اپنے آس پاس کے درباریوں سے کہنے لگا کیا تم یہ باتیں سن رہے ہو؟ حضرت موسیٰ نے پرواہ کوئی نہیں کی فرعون کی باتوں کی، اپنی بات کہتے چلے گئے۔ وہ تمہارا بھی رب ہے، تمہارے آباء و اجداد پہلوں کا بھی رب ہے۔ فرعون کہنے لگا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے وہ رب مشرق کا ہے اور مغرب کا ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، تم اگر واقعی عقل کرتے ہو۔ فرعون کہنے لگا اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو خدا بنایا تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ اب فرعون جو تھا پہلے تو اس نے مجنون ہونے کا الزام لگایا، اب وہ دھمکیوں پہ اتر آیا کہ اگر تو میرے علاوہ کسی خدا کی بات کرتا ہے تو میں تجھے قید کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے اگیا میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی اگر لے آؤں تو پھر؟ کہا تو اسے لے آ اگر تو واقعی سچوں میں سے ہے۔ اس ساری گفتگو کو ذرا آپ دیکھیے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کتنے جرأت مند، کتنے بااعتماد اور کتنے نڈر ہوتے ہیں۔ انہیں صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کو علم تھا کہ یہ فرعون اتنا ظالم اور جابر بادشاہ ہے جو کہ قتل کرانے سے ذرا بھی دریغ نہیں کرتا، اس کے باوجود اس کی بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے اور اس کے ساتھ بڑی ٹو دی پوائنٹ اور بڑی نڈر ہو کر بات کرتے ہیں۔ کہا اگر میں تیرے پاس واضح نشانیاں لے آؤں۔ حضرت فرعون کہنے لگا لے آ اگر تو واقعی سچا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو اچانک ہی واضح اژدہا بن گیا۔ اب جب اس اژدہا کو دیکھا تو فرعون کی بولتی بند ہو گئی۔ فرعون جو پہلے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا ایک دم دہشت زدہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ اچانک ہی چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے۔ فرعون نے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے ساتھ تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ معلوم ہوا کہ فرعون کو اپنے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی اور حکومت جاتی ہوئی معلوم ہو رہی تھی، اور وہ اژدہا دیکھنے سے اچھی بلی دہشت اس پر سوار ہو گئی تھی۔ درباریوں نے کہا اس کو مہلت دو اور اس کے بھائی کو بھی، اور شہروں میں اکٹھے کرنے والے بھیج دیجئے، وہ تمہارے پاس ہر ماہر جادوگر لے آئیں گے۔ تو ایک مقررہ دن کو تمام جادوگر ایک مقرر وقت پر جمع کر دیے گئے اور لوگوں کو بھی کہہ دیا گیا کیا تم سب جمع ہو گئے؟ یہ سارا کچھ ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ سے فرعون نے پوچھا کہ بتاؤ ہم ایک وقت مقرر کر لو جس دن یہ ہمارا جادوگری کا مقابلہ ہو جائے، تو وہ یوم الزینہ عید کا دن مقرر ہوا اور وقت چاش کا مقرر ہوا تھا تاکہ اس وقت اندھیرا بھی نہ ہو اور لوگ عید کے دن چونکہ کھیل کود کے موڈ میں ہوتے ہیں تو سارے لوگ اس میں شامل بھی ہو جائیں۔ تو شاہی انتظامات کے تحت یہ ایک بہت بڑا مقابلہ ہوا جس میں دارالخلیفہ میں ہونے والے مقابلے کے لیے آس پاس کے تمام علاقوں کے لوگوں کو بھی دعوت دی گئی تھی اور لاکھوں لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے موجود تھے، اور لوگوں سے بھی کہا گیا کیا تم تمام جمع ہوگے؟ شاید کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں، اگر جادوگر غالب آ جائیں۔ تو جب یہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کیا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں کیا بدلہ ملے گا؟ جادوگروں میں اور نبیوں میں یہی فرق ہوتا ہے، جادوگر جو کچھ بھی کرتے ہیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے کرتے ہیں، جبکہ نبی کبھی کسی سے اپنا اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، ان کا اجر صرف اور صرف اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ تو جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی اجر ہوگا اگر ہم غالب آ جائیں؟ فرعون نے کہا ہاں، تم اس وقت میرے قریبی لوگوں میں ہو جاؤ گے، میں تمہیں بہت نوازوں گا۔ حضرت موسیٰ نے ان سے کہا ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور اپنی لاٹھیاں ڈالی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم ہم تو آج غالب رہیں گے۔ حضرت موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا
اور اچانک ہی وہ نگل گیا جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے۔ اس وقت جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ہم رب العالمین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو حضرت موسیٰ کا بھی رب ہے اور حضرت ہارون کا بھی رب ہے۔ جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھا تو وہ چونکہ اپنے فن کے ماہر تھے، انہیں یقین ہو گیا کہ یہ جادو سے کچھ زائد چیز ہے، اور حضرت موسیٰ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ جب ایمان نے دل میں گھر کر لیا تو وہ اسی وقت ہی سجدے میں گر پڑے۔ اور اس وقت انہیں فرعون کا خوف اور فرعون کا ڈر بھی نہ رہا کہ فرعون ہمیں کیا کچھ سزا نہ دے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ایمان دل میں جم جاتا ہے اور توحید دل میں گھر کر لیتی ہے تو پھر انسان ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ پھر انسان ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ اسے یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مجھے کوئی نقصان پہنچے گا، مجھے اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ لوگ اسی وقت کہنے لگے ہم رب العالمین کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور فرعون کے تمام مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، فرعون کہنے لگا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے ہو اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اصل بات یہ ہے وہ تمہارا استاد ہے، وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حقیقت میں تم سارے ایک ہی ٹولہ ہو، اور تم سب نے مل کر مجھے اپنے جال میں پھنسا لیا ہے۔ حالانکہ فرعون سے زیادہ یہ کون جانتا تھا کہ ان سارے جادوگروں کو بلانے میں حضرت موسیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ یہ سارا کام فرعون نے اپنے ہاتھوں کیا تھا، لیکن انسان کی مفادات کی پٹی جب اس کی آنکھوں پہ بند جاتی ہے تو پھر اسے وہی نظر آتا ہے جو اس کے مفادات اس کو دکھاتے ہیں۔ اس کی ضد اور اس کی سرکشی کی وجہ سے اس کو حقیقت نظر نہیں آئی، ورنہ اگر وہ کھلے دل سے یہ سارا کچھ سوچتا تو اپنے ہی بلائے ہوئے جادوگروں کی بات پر ایمان لے آتا۔ تم جلد جان لو گے، میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹی جانب سے کٹوا دوں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ فرعون کا سخت قسم کی سزاؤں کے اعلان سے مقصد یہ تھا کہ دیگر لوگ ڈر کر حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی جرات نہ کریں۔ وہ کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف ہم اپنے رب کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے گا اگر ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جائیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو رات کو لے کر چل، تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔ فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بیچ دیے، درمیان میں بہت سے واقعات چھوڑ دیے گئے ہیں۔ جب یہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور جادوگر ایمان لے آیا تو اس کے بعد بھی ایک لمبی مدت تک حضرت موسیٰ ان کو دعوت دیتے رہے۔ اس عرصہ میں ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں بھیجی، طوفان، قحط، جوئیں، ٹڈیاں، خون، مینڈک، یہ تمام عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ ہر عذاب کے آنے سے پہلے حضرت موسیٰ انہیں پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ عذاب تم پر آنے والا ہے۔ وہ عذاب آ جاتا اور اس کے بعد وہ لوگ پھر حضرت موسیٰ کے پاس آ جاتے اور انہیں کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ یہ عذاب دور کر دے۔ جب یہ عذاب دور ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ ایمان لے آئیں گے۔ لیکن ہوتا یہ جب وہ تکلیف ختم ہو جاتی، دور ہو جاتی، یہ لوگ پھر سرکش ہو جاتے۔ تو یہ 9 نشانیاں حضرت موسیٰ نے انہیں دکھائیں۔ اس دیکھنے کے بعد بھی جب یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے بعد حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اب اپنے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ۔ ان لوگوں کی تعداد 6 لاکھ سے زائد تھی۔ فرعون کو جب یہ پتا چلا کہ یہ لوگ مصر چھوڑ کر نکل رہے ہیں، جبکہ فرعون نے ان کو غلام بنایا ہوا تھا، تو فرعون ان کا تعاقب کرنے کے لیے اس نے اپنے تمام فوجوں کو اکٹھا کرنے کے احکامات جاری کر دیے، اور فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے کے لیے
आदमी भेज दिए अपनी फौज इकट्ठी करने के लिए और उनको पैगाम भेजा, बेशक ये लोग एक मुट्ठी भर जमात हैं और ये लोग हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम एक यकीनन मुसल्लह जमात हैं। फिरौन ने हमेशा ही अपनी कौम को धोखे में रखा। हजरत मूसा के मोजज़ात देखते ही उसको अंदाजा हो गया था कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मगर जादू का इल्जाम लगा दिया। जब खुद जादूगरों ने भी रब्बुल आलमीन पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया तो उन पर हजरत मूसा के साथ साजबाज करने का इल्जाम लगा दिया। हजरत मूसा पर ईमान लाने वालों की तादाद 6 लाख से जायद थी, लेकिन अपनी कौम को या अपनी फौज को ये कहा कि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो हमें गुस्सा दिला रहे हैं और हम एक मुसल्लह जमात हैं। हमने इन फिरौनियों को इनकी बागात और चश्मों से निकाल कर रख दिया और इनके खजानों से और बेहतरीन कयाम गाहों से इसी तरह, और हमने बनी इसराइल को उनका वारिस बना दिया। मालूम होता है कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत भी अता की। सारे बनी इसराइली फलस्तीन न गए बल्कि कुछ मिस्र में रह गए और आले फिरौन के खात्मे के बाद ये लोग मिस्र पर काबिज हो गए। तो सुबह के वक्त फिरौनी लश्कर ने उनका पीछा किया, तो जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो हजरत मूसा के साथियों ने कहा, बेशक अब तो हम पकड़े जाएंगे। हजरत मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो अनकरीब मुझे रास्ता दिखाएगा। तो हमने मूसा को वही की कि तू अपने असा को पत्थर पर मार, तो उसमें से वो समंदर फट गया और हर हिस्सा एक बड़े तौदे की तरह हो गया। अब देखें जी, 6 लाख बनी इसराइली हजरत मूसा के साथ आगे आगे और पीछे फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ उनका ताकुब कर रहा है। जब इन्होंने एक दूसरे को देखा तो फितरी तौर पर हजरत मूसा के साथ ही डर गए। अब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को वही की कि आप ऐसा करें कि आप ये जो समंदर है इस पर अपनी लाठी मारें। आगे बहरा कुलसम था और पीछे फिरौन का लश्कर था। तो बहरा कुलसम पर जब लाठी मारी तो उसमें से 12 रास्ते बन गए। आपको पता है बनी इसराइलियों के 12 कबीले थे, तो 12 ही रास्ते उनमें से बन गए। ना सिर्फ कुशादा रास्ते उसमें से बन गए बल्कि फौरन वो जगह खुश्क भी हो गई। हालांकि आमतौर पर ऐसा होना मुमकिन नहीं होता। तो उन्हीं 12 रास्तों से ये 6 लाख बनी इसराइली जो थे ये गुजर गए और फिरौन ने भी जब इनको गुजरते हुए देखा तो फिरौन भी वहां आया। एक दफा फिरौन ठिठक कर रह गया कि पानी बड़े बड़े पहाड़ों की तरह एक साइड पे इकट्ठा था और उनके दरमियान ये रास्ते बने हुए थे। उस वक्त भी फिरौन के दिल ने गवाही दी कि ये हजरत मूसा सच्चे पैगंबर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब इंसान डीठ हो जाता है, जिद कर अपनी जिद और अपनी सरकशी को सामने रख लेता है तो फिर उसे हक नजर नहीं आता। एक दफा उस वक्त भी इसके दिल में ख्याल आया कि मैं हजरत मूसा पर ईमान ले आऊं, लेकिन फिर उसने सोचा चलो मैं भी इन रास्तों से फायदा उठा लेता हूं। अपनी फौज को हुक्म दे दिया तुम भी इन रास्तों से गुजर जाओ। हजरत मूसा का ख्याल दिल ये था कि जब हजरत मूसा की कौम उस रास्ते से गुजर गई तो वो समंदर पहले की तरह होता है। कुरान मजीद में आता है कि हजरत मूसा का दिल ये था कि अब ये समंदर पहले की तरह हो जाए, लेकिन अल्लाह की हिकमत ये थी कि अल्लाह ताला ने फिरौन और आले फिरौन को उसमें दबाना था, इसलिए वो समंदर को उसी तरह रहने दिया। जब हजरत मूसा की फौज तो गुजर गई और फिरौन की फौज उसमें आ गई, एक फौजी भी अभी पार न उतरा था और आखिरी फौजी समंदर के अंदर उतर चुका था। पूरे के पूरा फौज जो थी जब बहरा कुलजम के अंदर आ गई तो अल्लाह ताला ने समंदर को हुक्म दे दिया कि वो अपने फितरी तरीके पर चलने लग पड़े। एक एक सिपाही जो था गर्क हो गया और हजरत मूसा और बनी इसराइलियों ने दुश्मन को अपने हाथ अपनी आंखों के सामने गर्क होते हुए देखा। उस वक्त फिर फिरौन बोला कि मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूँ, लेकिन आपको इल्म है कि उस मौत के वक्त का ईमान जो है वो फायदा नहीं देता। अल्लाह ने इससे पहले उसको बहुत से मौके दिए थे ईमान लाने के और हमने मूसा को और जो उसके साथ थे तमाम को निजात दे दी। फिर हमने पीछे आने वालों को गर्क कर दिया। इस बात में निशानियां हैं, लेकिन इनके अक्सर ईमान लाने वाले नहीं हैं। और तेरा रब तो बड़ा जबरदस्त और रहम करने वाला है।
اور جب ان پر حضرت ابراہیم کی خبر پڑی ہے، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، وہ کہنے لگے ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہم ان کے پاس بیٹھے اعتکاف میں بیٹھے رہتے ہیں عبادت کرنے کے لیے۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے کیا جب انہیں تم پکارتے ہو تو وہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں نفع دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ گویا سچے معبود میں اس خاصیت کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ بات سن سکے، نفع دے سکے اور نقصان سے بچا سکے، مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو۔ وہ کہنے لگے نہیں، ایسی بات تو کوئی نہیں، ہم تو یہ صرف ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ حضرت ابراہیم کہنے لگے بھلا دیکھو تم اور وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا، تو بے شک وہ تو میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ وہ اس لیے میرے دشمن ہیں کہ وہ دوزخ میں لے جائیں گے، وہ دوزخ میں لے جائیں، ان کی عبادت کرنا انسان کو دوزخ میں لے جاتا ہے۔ ہاں، رب العالمین وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہ جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ کی وہ صفات گنائیں جو کہ کسی بھی جھوٹے معبود میں نہیں ہوتی۔ وہ صفات کیا تھی؟ وہ جو میرا خالق ہے اور وہ پھر مجھے ہدایت بھی دیتا ہے اور وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا بھی دیتا ہے، اور وہ ذات جو مجھے مارتا ہے پھر مجھے قیامت کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ ذات جس کے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میری قیامت کے دن خطائیں معاف کر دے گا۔ یہ تمام صفات جو تھی ان کے جھوٹے معبودوں میں ہونا ناممکن تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنے رب کی وہ صفات بتائیں جو کہ ان کے خداؤں میں موجود نہیں تھی، اور اے رب میرے مجھے حکمت عطا کر اور مجھے نیکوں میں شامل فرما دے، اور میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچی ناموری عطا فرما۔ فوت ہونے کے بعد آنے والے لوگوں میں کسی کا ذکر خیر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے۔ دیکھیے انبیاء کا ذکر خیر آج بھی موجود ہے، اسی طرح صحابہ کا ذکر خیر، علماء کا، محدثین کا، نیک لوگوں کا آج بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں ان کو صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے ہیں، اور نیک لوگوں کو رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ ان پہ رحم کرے، انبیاء کو اللہ کی ان پر سلامتی ہو، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بد لوگوں کا لعنت کے ساتھ ذکر ان کے لیے ایک مزید عذاب ہوتا ہے۔ آج بھی ہم ابو جہل کا ذکر کرتے ہیں تو ابو جہل کے ساتھ اب لعنتی ابو جہل، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب ہوتا ہے، اور کسی کا ذکر خیر اللہ کی طرف سے انسان پہ ایک رحمت ہوتی ہے۔ اور میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچی ناموری عطا فرما اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے شامل کر دے، اور میرے باپ کو معاف کر دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے تھا۔ یہ دعا حضرت ابراہیم نے ابتدا میں مانگی تھی، لیکن بعد میں جب حضرت ابراہیم پہ واضح ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ تعالیٰ کا پکا دشمن ہے تو اس کے لیے دعا مانگنی چھوڑ دی۔ اور مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا جس دن نہ تو مال نفع دے گا نہ بیٹے نفع دیں گے، ہاں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، اور اس دن جنت متقین کے لیے قریب کر دی جائے گی اور دوزخ گمراہوں کے سامنے نمایاں کر دی جائے گی۔ جنتی جنت میں داخل ہونے سے پہلے جنت کے دلکش مناظر دیکھ کر خوش ہوں گے، اور جہنم بھی اپنی تمام تر ہولناکیوں سمیت اہل جہنم کے سامنے لائی جائے گی۔ انہیں دیکھ کر وہ اور بھی چنگاڑنے لگے گی، جس سے مجرموں کے پتے پانی ہو جائیں گے، اور مجرموں سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں تمہارے معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے؟ آج وہ تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں، یا جو اللہ عذاب دے رہا ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں؟ تو ظاہر ہے ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو وہ مجرم اس دوزخ میں، تو وہ معبود اس دوزخ میں
اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ بھی اور گمراہ لوگ بھی۔ لکڑی پتھر وغیرہ کے معبود جہنم میں پھینکے جائیں گے اور وہ جہنم کی آگ کو مزید بھڑکا دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ماننے والوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ جاندار معبود اس صورت میں جہنم میں پھینکے جائیں گے جبکہ وہ اپنی زندگی میں اپنی عبادت ہونے سے خوش ہوتے ہوں۔ رہے انبیاء اور نیک لوگ جنہوں نے اپنی زندگیاں شرک کے خلاف وقف کر رکھی تھیں اور بعد میں لوگوں نے انہیں معبود کا درجہ دے لیا، جیسے آج کل ہمارے ہاں قبروں والے اور اولیاء اللہ ہیں، یا جیسے حضرت عیسیٰ کو بعد والے لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تو ایسے لوگ جہنم میں ہرگز نہیں جائیں گے، تو وہ اس میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے، وہ بھی اور گمراہ لوگ اور ابلیس کے تمام لشکر، تمام کے تمام، وہ اس میں جہنم میں آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے اور ایک دوسرے سے کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو بڑی واضح گمراہی میں تھے، جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ جب وہ اپنے معبودوں کو بھی وہاں جلتا ہوا دیکھیں گے تو ان سے کہیں گے کہ اوہو ہم نے تو بڑی غلطی کی، ہم تمہیں اللہ کا شریک بناتے تھے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ہمارے ساتھ ہی دوزخ میں پڑے ہوئے ہو، تو ہم تو بڑی واضح غلطی میں تھے۔ لیکن اس وقت ان چیزوں کو سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور ہمیں تو مجرموں نے گمراہ کیا تھا، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں اور نہ ہی کوئی سچا مخلص اور سچا دوست ہے۔ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ ایک دفعہ پھر جانے کا موقع مل جائے تو ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اس بات میں نشانیاں ہیں اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تیرا رب تو زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا، جب ان کے لیے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بھائی اس معنی میں کہ وہ انہی کے قبیلے کے ایک فرد تھے۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس بات پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں جبکہ تیری پیروی رذیل اور کمینے لوگوں نے کی ہے۔ انبیاء کے سب سے بڑے دشمن چودھری اور امیر کبیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ انہیں نبی کی دعوت سمجھ میں نہیں آتی، بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبی کی اطاعت کرنے سے ان کے مفادات اور ان کا اقتدار خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ دوسری جانب معاشرے کے مظلوم، فقیر اور کمتر قسم کے لوگ حق کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں نجات کی راہ نظر آتی ہے۔ اس صورت میں پہلے گروہ کو یہ تکلیف لاحق ہوتی ہے کہ نبی کی بات مان لینے کی صورت میں ہمیں اپنے سے کمتر لوگوں کی صفوں میں شامل ہونا پڑے گا۔ مکے میں بھی بالکل یہی حالات تھے، اسی لیے قوم نوح کے اس اعتراض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ لوگ کہنے لگے کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں، تیری پیروی تو کمینے اور حقیر لوگوں نے کی ہے۔ حضرت نوح کہنے لگے میں کیا جانوں وہ کیا کرتے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش کہ تم شعور رکھتے، اور میں ایمان والوں کو ددکارنے والا نہیں ہوں۔ مجھے ان کے اعمال کا پتہ نہیں، مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے، وہ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور وہ اس وقت میری دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ میں ان کو ددکارنے والا نہیں ہوں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ کہا اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور مجھے اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں مومنوں میں سے ان کو نجات عطا فرما۔ تو ہم نے حضرت نوح کو نجات عطا فرمائی اور جو بھی ان کے ساتھ مومن لوگ تھے ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ اس کے بعد ہم نے باقی رہنے والوں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں بھی نشانی ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب تو زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح